اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. چلو ٹھیک ہے بس چھڑ دے یعنی تھوڑا اس طرح ٹیڑھا کر لو نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بالہدی اما بعد. الحمدللہ ہم آج تمام بھائی مسئلہ رفع الیدین فی الصلاۃ کے موضوع پر گفتگو کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ مناظرہ مابین اہل حدیث اور احناف موضوع رفع الیدین فی الصلاۃ طے پایا ہے. یہ میرے ہاتھ کے اندر دعویٰ اور فریق مخالف کا جواب دعویٰ اور شرائط بھی میرے ہاتھ میں ہیں. سب سے پہلے میں دعویٰ اور جواب دعویٰ بیان کروں گا، پھر اس کے بعد جو شرائط دونوں فریقین کے مابین طے پائی ہیں وہ بیان کروں گا. اس کے بعد دونوں فریق کی جانب سے مناظر، صدر مناظر اور معاونین کا اعلان کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع رفع الیدین فی الصلاۃ. دعویٰ اہل حدیث. ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، جس کا نسخ اور ترک ممانعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. لہذا ان مقامات پر رفع الیدین کرنا سنت دائمہ بمعنی ہمیشہ ہے. معیار دلائل قرآن مجید، احادیث صحیحہ صریحہ غیر معارضہ. حکم تارک رفع الیدین. جو شخص رفع الیدین کا ان مذکورہ مقامات پر عامل نہیں وہ تارک سنت ہے اور اس شخص کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی. دستخط من جانب اہل حدیث حافظ محمد آصف ندیم جی. اور اس کے بعد یہ جواب دعویٰ ہے اہل سنت احناف کی طرف سے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ مقامات مذکورہ پر رفع الیدین کا سنت دائمہ ہونا ہرگز ثابت نہیں. دلائل قرآن مجید، احادیث صحیحہ صریحہ غیر معارضہ. حکم: جو شخص اس وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ بعض دیگر مقامات پر عامل رفع الیدین ہے، اس کا یہ عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے. نوٹ: جو شخص تکبیر تحریمہ کے علاوہ مذکورہ مقامات پر رفع الیدین نہ کرنے والوں کو تارک سنت کہتا ہے اور ان کی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں سمجھتا، وہ بہت بڑا غالی اور مفتری ہے. دستخط سعید اختر قاسمی، خطیب مسجد عثمانیہ، منڈیالہ تیگاں. اس کے بعد یہ شرائط ہیں جو فریقین کے درمیان طے پائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرائط مناظرہ و ضابطہ اخلاق. وقت مناظرہ 3 گھنٹے ہوگا. پہلی اور آخری ٹرن مدعی کی ہوگی. مدعی آخری ٹرن میں نئی دلیل پیش نہیں کرے گا. نمبر 2، پہلی ٹرن 10-10 منٹ کی ہوگی اور بعد والی ٹرنیں 7-7 منٹ کی ہوں گی، اور آخری ٹرن اگر 3 گھنٹے سے اوپر ہوگی تو کوئی حرج نہیں. نمبر 3، پینل مناظرہ، صدر مناظر،
3 معاونین کے علاوہ جانبین کے 10 افراد ہوں گے۔ نمبر 4، مناظرین کے علاوہ بولنے والے کو جائے مناظرہ سے باہر نکال دیا جائے گا۔ نمبر 5، موضوع مناظرہ میں متکلم مناظر ہوگا اور صدر مناظر شرائط و دعویٰ کی پابندی کروائے گا۔ نمبر 6، جائے مناظرہ پر کسی قسم کا اسلحہ کسی فریق کے کسی فرد کے پاس نہ ہوگا، حسب ضرورت فریقین تلاشی دینے کے پابند ہوں گے۔ نمبر 7، اخلاق کے دائرہ میں رہ کر گفتگو ہوگی۔ نمبر 8، حوالہ اصل کتاب سے پیش ہوگا اور فریقین کے مطالبہ کتاب پر کتاب پیش کرنے کے پابند ہوں گے۔ نمبر 9، ویڈیو آڈیو بنانے کی ہر فریق کو اجازت ہوگی۔ نمبر 10، دلائل قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے پیش ہوں گے اور آثار صحابہ صحیحہ حدیث کی تائید میں پیش ہوں گے۔ نمبر 11، جائے مناظرہ کا تعین مولانا آصف ندیم صاحب اور مولانا سعید اختر قاسمی صاحب کریں گے اور دونوں بزرگ اپنے اپنے فریق لے کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ نمبر 12 جی، تاریخ 24 اپریل 2010 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء 9:30 بجے رات۔ آگے دستخط ہے فریق من جانب اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی مولانا سعید اختر قاسمی اور ان کے گواہان ہیں حافظ محمد عارف مولانا محمد جمیل۔ دستخط فریق من جانب اہل حدیث مولانا محمد آصف ندیم اور گواہان کے اندر ہیں حافظ عبد الرحمن ساجد اور مولانا محمد اشرف توقیر۔ جی تو اب ہم جماعت اہل حدیث کی طرف سے مناظر، صدر مناظر اور معاونین کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد اپنے مد مقابل جماعت احناف سے بھی گزارش کریں گے کہ ان کی جانب سے بھی صدر مناظر اور مناظر اور اس کے ساتھ معاونین کا اعلان کیا جائے، ان کا تعین کیا جائے تاکہ باضابطہ گفتگو شروع ہو سکے۔ جماعت اہل حدیث کی طرف سے انشاءاللہ العزیز مناظر متکلم جناب محترم حافظ محمد عمر صدیق صاحب ہوں گے اور صدر مناظر بندہ نچیز محمد یحییٰ عارفی ہوگا اور معاونین جو ہیں حافظ ابو سفیان سلفی اور محترم مولانا ضیاء الرحمن اور حافظ مولانا محمد طیب صاحب ہوں گے۔ تو میں اب گزارش کروں گا اپنے مد مقابل بھائیوں سے کہ وہ بھی اپنے جو ہے جماعت کی جانب سے صدر مناظر اور معاونین کا اعلان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ ہمارے مد مقابل صدر صاحب نے شرائط اور دعویٰ جواب دعویٰ پڑھ کر سنایا ہے، بالکل یہ اتفاقی ہے، اس پہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اپنے صدر مناظر اور معاونین کا اعلان کیا، ہماری طرف سے بھی اعلان ہے، اور اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو اسی پر جو دعویٰ ہے نا اس پر پابند، وہ بھی اپنے مناظر کو پابند کریں گے اور ہماری طرف سے بھی جو صدر ہوگا وہ بھی اپنے مناظر کو پابند کرے گا۔ صدر مناظر اہل سنت والجماعت احناف کی طرف سے حافظ محمد صدیق آزاد یعنی بندہ ناچیز، اور احناف کی طرف سے اہل سنت والجماعت احناف کی طرف سے مناظر ہوں گے حضرت مولانا مطیع اللہ صاحب راشد، اور معاونین میں مولانا راشد محمود شاکر صاحب، مولانا محمد یاسین صاحب اور مولانا رستم علی شاہ صاحب۔ دعویٰ اور جواب دعویٰ یہ بالاتفاق طے پا چکا ہے، اس پہ گفتگو کی ضرورت کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے۔ اتنی میں بات ضرور عرض کروں گا، جو وہ دلیل دیں گے وہ اپنے دعوے کے مطابق دیں گے، چونکہ 4 مقامات پر انہوں نے لکھ کر کے دیا ہے، اور دائمہ سنت دائمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، دائمہ کا مطلب ہے کہ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلائل میں قرآن پاک سے آیات پیش کریں گے اور اس کے بعد وہ احادیث
جن میں مواضع اربع 4 مقامات کے رفع یدین کرنے کا تذکرہ ہوگا، چونکہ لکھ کر کے دیا ہے 2 والی 3 والی 5 والی وہ روایت بیان نہیں ہو سکے گی، چونکہ دعویٰ کے مطابق ہوگی نا بات، اور اس میں یہ بھی دکھانا ان کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ سنت دائمہ ہے، ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ مطلق رفع الیدین دکھا دینا یہ کافی نہیں ہوگا، چونکہ اس میں اختلاف نہیں، اس کے ثبوت میں اختلاف نہیں، اختلاف ہے اس میں دائمہ میں۔ جب تک یہ دائمہ کا لفظ نہیں دکھائیں گے اور پھر 4 مقامات 3 مقامات والی روایت قابل قبول نہیں ہوگی، اور اسی طریقے پر اس سے زیادہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ 4 مقامات پر یہ دکھائیں گے، اس کے علاوہ کوئی روایت یہ نہیں پڑھ سکتی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ میرے مد مقابل صدر مناظر مولانا محمد صدیق صاحب، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دعویٰ جواب دعویٰ اتفاقی ہے اور دلائل جو ہیں وہ انہی کے مطابق پیش ہوں گی، لیکن کچھ چیزیں میں ان کے اندر وضاحت کر دوں تاکہ بات کے اندر گفتگو کے اندر کوئی الجھاؤ نہ رہے۔ آپ اگر دعوے کے الفاظ پہ غور کریں، الحمدللہ جماعت اہل حدیث کا دعویٰ بڑا واضح ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، جس کا نسخ اور ترک ممانعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا یعنی چونکہ نبی علیہ السلام سے ممانعت ثابت نہیں، نسخ ثابت نہیں، اس وجہ سے نسخ اور ممانعت کی دلیل کے نہ ہونے کی وجہ سے ان مقامات پر رفع الیدین کرنا سنت دائمہ بمانا ہمیشہ ہے، جس کا واضح مطلب ہے کہ اگر فریق مخالف ممانعت کی مقامات مذکورہ پر اور منع کی دلیل پیش نہیں کر پاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مستقل ہمیشہ اور دائمی شمار ہوگا، جیسا کہ دعویٰ کے اندر اس کی تصریح موجود ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مولانا صدیق صاحب آپ نے یہ قید لگائی ہے کہ 2 مقام والی اور 3 مقام والی رفع الیدین والی احادیث پیش نہیں ہوں گی۔ دعوے کے الفاظ پہ بھی غور کیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو توجہ سمجھ لیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 1 رکعت بھی پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 2 رکعت بھی پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 3 رکعت بھی پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 4 رکعت بھی پڑھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے دعوے کے مطابق، کیونکہ نماز 1 رکعت بھی ہوتی ہے، 2 رکعت بھی ہوتی ہے، اور 1 رکعت ہو یا 2 رکعت ہو اس کے اندر نماز کے شروع کا رفع الیدین بھی آئے گا، رکوع کا رفع الیدین بھی آئے گا، رکوع سے کھڑے ہونے کا بھی، اور جس طرح ہم انشاءاللہ اسی طرح تیسری رکعت سے کھڑے ہوتے کا رفع الیدین جو ہے انشاءاللہ وہ بھی ثابت کریں گے۔ اس لیے اہل حدیث اپنے دعوے کے مطابق ہر وہ حدیث پیش کر سکتا ہے جس کے اندر پہلے رفع الیدین کا ذکر ہے، رکوع جانے کا ذکر ہے اور رکوع سے کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ اسی طرح وہ احادیث بھی پیش کرے گا جس کے اندر رکوع جاتے وقت، رکوع سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین بھی مذکور ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نے یہ بات کہی کہ جناب رفع الیدین کا مطلق ثبوت اس کا انکار نہیں ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کے ثبوت کا مطلق انکار نہیں ہے، اختلاف دوام کا ہے۔ جس طرح اہل حدیث کے دعوے کے اندر سنت دائمہ بمانا ہمیشہ کا لفظ ہے، میں اپنے مد مقابل صدر مناظر سے عرض کروں گا
اپنا جواب دعویٰ پکڑیے اور اس کے اوپر غور کیجئے. آپ کے دعوے کے اندر بھی یہ قید موجود ہے. جواب دعویٰ کے اندر آپ کا جواب دعویٰ ہے کہ اہل سنت احناف تکبیر تحریمہ کے علاوہ مقامات مذکورہ پر رفع الیدین کا سنت دائمہ ہونا ہرگز ثابت نہیں، جس کا واضح مطلب کہ پہلی رفع الیدین آپ کے نزدیک سنت دائمہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. پہلی رفع الیدین احناف دیوبندیوں کے نزدیک سنت دائمہ ہے. جس طرح اہل حدیث سے دائمہ کا مطالبہ ہے، اسی طرح انشاءاللہ العزیز اہل حدیث کا مطالبہ ہے کہ پہلی رفع الیدین کو سنت دائمہ ثابت کرنا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اہل حدیث اپنے عمل پہ انشاءاللہ العزیز دلائل پیش کرے گا. گو کہ احناف اپنے عمل کے مطابق دعویٰ پیش کرنے سے بھی قاصر ہیں. دعوے کے عمل کے اندر جس طرح پہلی رفع الیدین کرتے ہیں، اسی طرح وطروں کے اندر بھی رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن آج جواب دعویٰ کے اندر کہیں اس کا تذکرہ تک موجود نہیں ہے. حق یہ تھا کہ جس طرح دعوے کے اندر پہلی رفع الیدین جو کرتے ہو عمل ہے اس کو سنت دائمہ کہا گیا، اسی طرح وطر کی رفع الیدین کو جہاں لکھا جاتا اس کو سنت دائمہ کہا جاتا اور پھر میدان بتاتا حقائق کیا ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. لیکن عمل کے مطابق جواب دعویٰ بھی پیش نہیں کیا گیا. مجھے حق حاصل ہے تنقید جواب دعویٰ کا، کیوں کہ میں بحیثیت صدر مناظر کھڑا ہوں. تو اس لیے آپ کا جواب دعویٰ آپ کے عمل کے مطابق نہیں ہے. آپ کے عمل کے اندر عین درمیان نماز کے اندر فقہ حنفی کے مطابق 6 فرائض میں سے 3 فرض گزرنے کے بعد 3 فرضوں کے باقی ہونے کے درمیان ابھی ایک ورد رفع الیدین کی جاتی ہے، ہر روز کی جاتی ہے، اور وطروں کی نماز کے اندر کی جاتی ہے، مستقل کی جاتی ہے، لیکن یہاں اس کا ذکر تک بھی موجود نہیں ہے. جو بطلان مذہب کی اعلانیہ دلیل ہے. باقی انشاءاللہ عزیز ہم انشاءاللہ دلائل سے اس حقائق کو واضح کریں گے. تو میں اپنے مد مقابل صدر مناظر سے گزارش کروں گا کہ جناب سنت دائمہ کی ترغیب بھی کر دیجئے تاکہ آپ کے دعوے جواب دعویٰ میں بھی یہ لفظ موجود ہے، اور وہ لفظ جس لفظ سے سنت دائمہ ثابت ہوگی اس لفظ کی تعیین کر دیجئے اور اپنے عمل کے اوپر وہ لفظ بھی پیش کیجئے تاکہ ایسا لفظ ہم بھی آپ کو دکھا سکیں. چلیے نحمد و نصلی علی رسول الکریم. مولانا نے بالکل صاف بات کو الجھانے کی بڑی کوشش کی ہے، بڑی کوشش کی ہے. بات بالکل واضح. آپ نے 1 رکعت لکھ کر کے نہیں دی، 2 نہیں دی، آپ نے 4 مقامات لکھ کر کے دیے ہیں. جب آپ نے 4 مقامات لکھ کر کے دیے اس وقت وضاحت کرنی تھی. ہم 1 رکعت بھی پڑھتے ہیں، ہم 2 بھی پڑھتے ہیں، اس وقت کرنی تھی. آپ نے 4 مقامات لکھ کر کے دیے ہیں، اس لیے کر کے 1 رکعت والی یہاں بات نہیں ہوگی، 4 مقامات پر رفع الیدین کرنے والی بات ہوگی. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ وطروں میں رفع الیدین کرتے ہیں، بھئی وہ بات سے خارج ہے، وہ علیحدہ بات ہے، وہ بات سے بالکل خارج ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں. چونکہ دعوے میں اندر بالکل یہ بات واضح ہے کہ ان مقامات پر، اس لیے میرے مد مقابل یعنی ان کے مناظر کے ذمہ ہوگا وہ ایسی روایت پیش کریں، قرآن کی ایسی آیت پیش کریں جس میں 4 دفعہ کا تذکرہ ہوگا. اگر وہ 3 دفعہ کا 2 دفعہ کا تذکرے والی روایت پڑھیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ دلائل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید احادیث صحیحہ سریہ، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ چنانچہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، وہاں ثبوت کا لفظ دوام کا لفظ ہونا چاہیے، سریہ ہونا چاہیے. یہاں لفظ ہے سریہ. پھر یہ ہے غیر متعارضہ،
وہ روایت پیش کی جائے گی جو غیر متعارض ہو، اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور اس کا معارضہ موجود ہو تو وہ روایت بھی یہ پیش نہیں کر سکتے۔ مولانا ان دلائل کے مطابق گفتگو کرنی ہوگی، ورنہ سیدھی سی بات کرو ہمارا دامن دلائل سے خالی ہے، 4 دفعہ کا رفع دین ہم ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم 3 بار ایک بات کریں گے۔ تم ابھی اعلان کر دو کہ ہم 4 مقامات پر رفع دین ثابت نہیں کر سکتے، ابھی 3 پر بات کر لیتے ہیں۔ آئی بات؟ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسول الکریم۔ مولانا نے بالکل صاف بات کو الجھانے کی بڑی کوشش کی ہے، بڑی کوشش کی ہے۔ بات بالکل واضح ہے، آپ نے 1 رکعت لکھ کر کے نہیں دی، 2 نہیں دی، آپ نے 4 مقامات لکھ کر کے دیے ہیں۔ جب آپ نے 4 مقامات لکھ کر کے دیے اس وقت وضاحت کرنی تھی، ہم 1 رکعت بھی پڑھتے ہیں، ہم 2 بھی پڑھتے ہیں، اس وقت کرنی تھی۔ آپ نے 4 مقامات لکھ کر کے دیے ہیں، اس لیے کر کے 1 رکعت والی یہاں بات نہیں ہوگی، 4 مقامات پر رفع یدین کرنے والی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ وطروں میں رفع یدین کرتے ہیں، بھئی وہ بات سے خارج ہے، وہ علیحدہ بات ہے، وہ بات سے بالکل خارج ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں، چونکہ دعوے میں اندر بالکل یہ بات واضح ہے کہ ان مقامات پر، اس لیے میرے مد مقابل یعنی ان کے مناظر کے ذمہ ہوگا وہ ایسی روایت پیش کریں، قرآن کی ایسی آیت پیش کریں جس میں 4 دفعہ کا تذکرہ ہوگا۔ اگر وہ 3 دفعہ کا 2 دفعہ کا تذکرے والی روایت پڑھیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ دلائل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید احادیث صحیحہ سریہ، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ چنانچہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، وہاں ثبوت کا لفظ دوام کا لفظ ہونا چاہیے، سریح ہونا چاہیے، یہاں لفظ ہے سریح۔ پھر یہ ہے غیر متعارضہ، وہ روایت پیش کی جائے گی جو غیر متعارض ہو، اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور اس کا معارضہ موجود ہو تو وہ روایت بھی یہ پیش نہیں کر سکتے۔ مولانا ان دلائل کے مطابق گفتگو کرنی ہوگی، ورنہ سیدھی سی بات کرو ہمارا دامن دلائل سے خالی ہے، 4 دفعہ کا رفع دین ہم ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم 3 بار ایک بات کریں گے۔ تم ابھی اعلان کر دو کہ ہم 4 مقامات پر رفع دین ثابت نہیں کر سکتے، ابھی 3 پر بات کر لیتے ہیں۔ آئی بات؟ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بالہدی، اما بعد۔ میرے مد مقابل مولانا صدیق صاحب اگر بات کو نہیں سمجھ پائے تو پھر غور کر لیجئے۔ بہرحال آپ دائیں بائیں سے کٹ کے اگر میری طرف متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ گفتگو نتیجہ خیز رہے گی۔ بندہ نچیز نے بات الجھائی نہیں سلجھائی ہے، اگر آپ الجھے ہیں تو معذرت ہے، آپ بات پہ غور کریں۔ میں نے بات نہیں الجھائی، میں نے جواب دعویٰ اٹھایا آپ کا، میں نے آپ کے جواب دعویٰ میں سے الفاظ پڑھے ہیں اور اللہ کے فضل سے اس کے مطابق مطالبہ رکھا جس کو آپ نے چھیڑنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ابھی سے یہ عالم ہے تو آگے کیا بنے گا؟ کہتا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہاں جی کہتے ہیں میں نے جواب دعویٰ پیش کیا، حضرت کا نقل کیا، تکبیر تحریمہ کے علاوہ مقامات مذکورہ پر میں ابھی بھی گزارش کروں گا
کہ جماعت کے بزرگ آپ کے پاس تشریف فرمائے، آپ کی جماعت کے، ان سے مشورہ لے لیجئے، سمجھ لیجئے جواب دعویٰ، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، الفاظ اردو میں ہیں لیکن ہر آدمی سمجھ نہیں پاتا شاید، اسی لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ، مجھے کہتے 4 مقام والی، 1 مقام آپ نے خود خارج کر دے، پیچھے کتنے بچے؟ اچھا خیر، تکبیر تحریمہ کے علاوہ، کیا دے تکبیر تحریمہ کے علاوہ مقامات مذکورہ پر رفع الیدین کا سنت دائمہ ہونا، جس کا واضح مطلب کہ پہلی رفع الیدین آپ کے نزدیک سنت دائمہ ہمیشہ کرنا۔ اور میں نے کہا تھا کہ آج اپنے عمل کو چھپایا گیا، جواب دعویٰ میں ذکر نہیں، کیوں؟ پتا تھا دلائل سے دامن خالی ہے، اگر دلائل سے دامن پر ہوتا آج وطروں کی رفع الیدین کا ذکر ہوتا۔ کیوں جی؟ وطر نماز نہیں، وطر نماز تے رفع الیدین نماز اندر نہیں تے کیا احناف دا عمل نہیں، نماز بھی ہے، رفع الیدین نماز اندر بھی ہے، مسیتاں وچ عمل بھی ہے، مناظر انکار کیوں ہیں؟ آج بحث تو خارج کیوں ہوگی کہ دامن خالی ہے؟ آج دعوے میں پھر لکھا، کہتا دلائل قرآن مجید حدیث صحیحہ صریحہ غیر معارضہ سے، غیر مقلد کب سے ہو گئے ہیں؟ صدر مناظر صاحب غیر مقلد ہونے کا اعلان کر دیں، کیوں؟ اما المقلد فمستندہ قول مجتہدہ لا ظنہ ولا ظنہ مسلم الثبوت، صفحہ 7 پہ لکھا ہے مقلد کی دلیل نہ رب کا قرآن، نہ مقلد کی دلیل پیارے پیغمبر کی سنت، مقلد کی دلیل صرف امام کا قول ہوتا ہے۔ اگر مقلد ہو تو بے حیثیت مقلد اپنی تقلید کا جو ثبوت پیش کیجئے کہ ھذا الحکم واقع عندی لأنہ ادى الی رأی ابی حنیفہ وکل ما هو رأیہ فهو واقع عندی۔ آج کہو کہ میرے نزدیک رفع الیدین اس لیے ہے کہ میرے امام کا مذہب یہ ہے۔ آج قرآن کی دلیل قید کیوں لگی؟ آج غیر مقلدوں کی طرح حدیث کی دلیل قید کیوں لگی؟ معلوم ہوا امام کا دامن بھی دلائل سے خالی ہے۔ آج امام صاحب بھی ساتھ نہیں دے پا رہے، آج امام صاحب بھی ساتھ نہیں دے پا رہے، اس لیے آج امام کا دامن بھی چھوڑ کے خود کو غیر مقلد عملی طور پہ ثابت کر دیا ہے۔ حضرت سنت دائمہ کی تعریف کیجئے، آپ کی پہلی تکبیر میں شامل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سنت دائمہ کے لیے جو لفظ ہوا ہے آپ کے لیے، جیسا لفظ آپ نے دکھانا ہے اس کو نمایاں کیجئے، تاکہ اسی انداز کے لفظ رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور نماز 2 رکعت سے زائد ہو تو تیسری کے لیے کھڑے ہوتے وقت ہم بھی آپ کو دکھا سکیں۔ مجھ سے مطالبہ کرتے جواب دعویٰ کی بھول جاتے ہیں، اپنے جواب دعویٰ کو پھر پڑھیے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ، تو اس لیے یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ تکبیر تحریمہ کا جو سنت دائمہ تسلیم کیا ہے، یہ آپ نے کر لو، ایک منٹ ٹھہرو جی، ایک منٹ، میں کہ آپ کر لیں مناظر ٹائم مقرر، میرے 2 سوال نوٹ کر لیں جناب۔ تکبیر تحریمہ والا مسئلہ باقی رہ گیا، الحمدللہ یہ اہل حدیث کی صداقت ہے کہ اہل حدیث کا جو عمل ہے اہل حدیث کے مطابق دعویٰ بھی ثابت کرے گا اپنا۔ 4 رکعت کا انشاءاللہ اہل حدیث اپنے عمل کے مطابق نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کی دلیل پیش کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر نماز 2 رکعت سے زائد ہو، زیادہ سے زیادہ 4 مقام ہی لکھے نا، وہ بھی ثابت کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مولانا نے خام خواہ بات الجھا دی ہے، بات سیدھی سادی ہے، اور کہتے ہیں کہ سنت کی تعریف کرے، دعویٰ تم نے کیا ہوا ہے، سنت دائمہ کا تعریف مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ اہل حدیث ہے، ماشاء اللہ یہ اہل حدیث ہے، سبحان اللہ جی، تبھی مجھ سے پوچھتے ہیں۔
جب آپ نے 4 دفعہ کا لکھ کر کے دیا مولانا آج 3 دفعہ والی بات نہیں چلے گی، آج نہیں چلے گی. 1 رکعت پہ 1 بھی پڑھی، 2 بھی پڑھی ہے، 3 بھی پڑھی ہے، 4 بھی پڑھی ہے، یہ بات نہیں. یہاں 4 مقامات والی بات چلے گی بس، اور وہی روایت چلے گی جس میں 4 مقامات کا تذکرہ ہوگا. جس میں 4 مقامات کا تذکرہ نہیں ہوگا وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے زور لگائیں جو مرضی کریں. دوسری بات، اس آپ نے سنت دائمہ اس کو لکھا ہوا ہے جی، ہمیشہ کا اس میں تذکرہ ہوگا. حدیث صحیحہ سریہ سری اس میں لفظ ہو کہ ہمیشہ کیا. کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ، مولانا تکبیر تحریمہ کے وقت جو رفع دین ہے وہ بات سے ہی خارج ہے. تکبیر تحریمہ کے علاوہ، تکبیر تحریمہ کے علاوہ ان پر بات ہوگی. اس کی تو تب دلیل مانگے نا. اس میں اختلاف ہوتا، اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں، اس لیے یہاں دلیل کی ضرورت ہی کوئی نہیں. مولانا ہمت کریں، آج بڑا شور ڈالتے ہیں، بڑی بات کرتے ہیں. مولانا اتنا جلدی بکھلا گئے، کہہ رہے تھے میں اردو میں بات کروں گا، اردو ابھی بھول گئی، پنجابی آ گئی. سبحان اللہ. مولانا آپ نے کہا ہم نہیں اس کو چھیڑنا چاہتے. اگر الجھانے والی بات کرنی شروع کر دینا تو پھر ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ جو اٹھاتے ہیں ہاتھ، کندھوں تک اٹھانا آپ کے لیے سنت ہے، آپ کے نزدیک کانوں تک اٹھانا سنت ہے. ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہم بات کو الجھانا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں بات کرو، بات کرو سیدھی سیدھی. 4 مولانا ہمت کیجیے، جی. اگر ایسی ہی والی بات ہے سنت دائمہ، تو آپ کندھوں تک اٹھانا سنت دائمہ سمجھتے ہیں، کاندھوں تک اٹھانا سنت دائمہ سمجھتے ہیں، چھاتی تک اٹھانا سنت دائمہ سمجھتے ہیں. یہ بھی پھر برداشت کریں مولانا. اس کی آج وہ بات نہیں چلے گی. 4 مقامات والی رفع دین آپ بیان کریں گے بس. بھائی باقی کہہ رہے تھے ابھی تقلید، اب آگے تقلید پر. مولانا آپ لکھ کر کے دے دیں کہ ہمارے پاس رفع دین پر دلائل نہیں، ہمارا دامن خالی ہے. ابھی ہفتے سریوں زبان والی گل ہے، ایک گل ہے ہفتے سریوں زبان والی گل ہے. ہنے کرنے لکھ کہ ساڈے کول 4 مقامات پہ رفع دین کرنے دی احادیث صحیحہ سریہ غیر متعارضہ کوئی نہیں، قرآن دی آیت کوئی نہیں. کرو مولانا جرات. مولانا ہاں جی، کریں 4 مقامات پر رفع دین کرنے والی، اس پر بات کریں. اور میں پیش کی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے 4 مقامات پر رفع دین کرنے میں بات نہیں بیشتی مبارک ہے. کبھی کرتے ہیں بتروں کی بات، مولانا بتروں کی بات ہے ہی نہیں یار. سنت دائمہ اس کی تعریف تم نے کرنی ہے، پوچھتے مجھ سے ہے واقعی بات. بس ٹائم شروع کرو نا، میں کرنا 1 سیکنڈ میں نے ذرا دعوتن کی کرن دیو لی. الحمدللہ یہ کام آگے تلیقیں دینا مناظر کا، یہ مناظر ہی دے گا. کیوں پریشان ہو گئے ہوں؟ ہمت کیوں ہار گئے ہوں؟ وہ پریشان کیوں ہو گئے ہوں؟ اس سے بعد سائڈ سے بعد چڑھیا جے چھڑ رہا قبول کر. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. مولوی صدیق صاحب جے تھک گئے ہوں تو اینو کھڑا کر لو، بڑے پریشان ہے. یا یہ سپرنگ تھلو کٹ دیو ہمیں ایسے تے پھر پیڑ تھلے پہ جے. جدو میدان دے باقی شے تو پیڑ تھلے پہ جے، پیڑ دا کم کی وچ. الحمدللہ وحدہ والصلاة. جرت واسطے تو کھڑے ہے، اے اہل حدیث دا شیر کھڑیا تھلے ہوسا دے گھر، پریشان کیوں ہونا ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد.
ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰੋ ਰੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹਿਸ ਉਲਝਾਉਣਾ ਤੇ ਉਲਝੇ ਪਏ ਆਪ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਚੋਂ ਖਾਰਜ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਬੀਰੇ ਤਹਿਰੀਮਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੋਂ ਆਪ ਕਿਤੇ ਦੀਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਰਜ, ਆਪ ਫਰੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਅਮਲ ਹੀ ਬਹਿਸ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ, ਆਪ ਦੀਨ ਜੀਓ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ, ਬਿਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਦੇਖੋ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿਸ ਚ ਸਿਰਫ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹੀ ਅਮਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਤੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, 4 ਮੁਕਾਮ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮੁਕਾਮ 4 ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਣਤੇ ਦਾਇਮ ਹੈ, ਰਕੂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਣਤੇ ਦਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਰਕੂ ਤੋਂ ਖਲੋਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਣਤੇ ਦਾਇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਦਾ ਤੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ। 3 ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵੀ ਆਈ ਲਓ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਬਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕਲੀਦ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦਲਾਇਲ ਤੋਂ ਦਾਮਨ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਦਲਾਇਲ ਲਿਖੇ ਵੀ ਭਲਿਓ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾਰਾ ਹੈ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਕੇ 2 ਉਸੂਲ ਅਤੀउल्लाह व अतीउर रसूल। ਅੱਜ ਮੁਕੱਲਿਦ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਮਾਮ ਹਨੀਫਾ ਦਾ ਦਾਮਨ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। मैं चैलेंज करके कह रहा कि अगर मुकल्लिद है तो इमाम अबू हनीफा के वास्ते से पहली रफ़ा-ए-दैन का सुन्नत दाइमा होना और 3 का मुस्तकिल मतरूक होना बासंदे सही नबी अबू हनीफा के वास्ते से रसूलुल्लाह से साबित तुम कर दो, छोड़ मैं दूंगा। लेकिन न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये फकीर का चैलेंज है, चैलेंज। एक रिवायत बवास्ता अबू हनीफा, एक रिवायत बवास्ता अबू हनीफा, पहली रफ़ा-ए-दैन सुन्नत दाइमा। मौलवी साहब बर्दाश्त करो की होया जी, पहली रफ़ा-ए-दैन सुन्नत दाइमा, पहली रफ़ा-ए-दैन सुन्नत दाइमा और 3 मुस्तकिल मतरूक बावास्ता अबू हनीफा बासंदे सही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी पेश करदा शरायत के मुताबिक हदीसे सहीहा सरीहा गैर मुआरजा एक सिर्फ पेश कर देना। फकीर शकीस ले देंगे हथी लेके दे दिया जी। मैनू कहते ने तकलीद ते आगे कुरान हदीस तो दामन खाली ने। मौल साहब ये दावा किन्ना दा है कि जनाब कुरान हदीस दी जनाब मुकल्लिद नूं हक हासिल नहीं, मुकल्लिद दी दलील सिर्फ कौले इमाम। ये 4 दलीलां मुजतद मुतलक दियां ने ते अज मुजतद मुतलक बन गए हो। मैं अगे कहा भी तकलीद छड़ के ते अज गैर मुकल्लिद बने अमली तौर दे उत्ते। इनू कहंदे ने हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाअल्लाह अपने मदे में इसने कहा जी ठहरो जी एक मिनट, असी इन्हां दावे तो समझाउने आ। मौलवी साहब दावा तोजना सुन लिया जे, कहंदे चूके चुनाचे अल्लाह दे फजल नाल अहल हदीस दे ते गल्लां बड़ियां सीधियां सीधियां ने, किसी नूं समझ ना आवे तो उन्हें अपनी कज फहमी दा इलाज कराउणा चाहिदा। कहंदे ने हम देखो अहल हदीस दा दावा मौलवी साहब समझो, हमारा दावा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त, रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त, ठीक है, कहंदे ने एक रकात मौलवी साहब हुणे बर्दाश्त मोगी जे, हुणे बर्दाश्त मोगी जे, कोई हौसला है तो बर्दाश्त का, जे है जे तो बह जाओ, जे नहीं तो फिर कोई होर खड़ा कर लो। मैं ताड़ी गुफ्तगू टर्न च बोले तो हक हासिल है तुहानूं मेरे ते इतराज दा, अगर नहीं बोलिया तो एडे बेसबरे क्यों बैठे हो, तो फिर बह जाओ सुनी चलो। सुनोगे तो बोलांगा ना, बैठ के सुनो। फिर हजरत ऐ जुबान भी ना सुनती के बोल दी है, उतो थलो बोलने तो बड़ा गल कहते हैं। चलो खैर जी बस गल सुनो देखो, तो ये हो गया साडा दावा नमाज शुरू कर दिया रुकू जांदिया। और साडा मौलवी साहब सुन लो, मेरी गुफ्तगू ऐसे वास्ते कहना मेरी गुफ्तगू ना बोलो, गल उलझे ना, तुम आप उलझाउण खड़े हुए हो। इनू कहते गल उलझाउणा कि अगले दी सुननी नहीं तो खप पाई जानी खलो के।
جو گفتگو میری ہے تسی کیوں کھلوتے ہو؟ نعمانی صاحب سمجھا نعمانی صاحب کو سولے مناظرہ پوچھ لو نہیں آتا تے بہ کے سنو بزرگ نال لے تے انہوں کو ہدایت لے لو اور مینو لوڑ پے گی تو میں بزرگوں کا احترام کرنا گا در گستاخی نہیں کروں گا پیچھا کر کے بھا دیا مینو لوڑ پے گی میں اکابر کا احترام کرنا میں اکابر کا احترام کرنا کنڈ پہ دے کے بہاؤ والا نہیں ہے اج پتا سی بننا کی اس وقت پیچھے کر کے بہا چھڑیا جے کہتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع دین کیا کرتے تھے جس کا نسق اور ترک ممانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اٹھاؤ مناظرے درمیان بولتے پہنے جس کا نسق اور ترک ممانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے میں شرع کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں تاڑا مناظر مسلمان ایک منٹ بھائی یہ کیا نہیں ہو مولانا فیصل نبی صاحب ادھر آؤ بھائی مجھے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ایک منٹ یہ دعوے کی جو باتیں ہو رہی ہیں آپ ایک منٹ جناب جس وقت یہ دعویٰ لکھا گیا تھا آپ کے مسلک کے 7 علماء تھے اور ہمارے مسلک کا ایک عالم تھا یہ بات اس وقت کرنے کی تھی اب بات کرنے کی نہیں ہے اگر آپ بحث کو محض بحث سلجھانا چاہتے ہیں ساری رات لگے رہے ہم بھی لگے رہیں گے مگر دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ علماء کی مجلس اور بھیڑ اور فلاں اور فلاں یہ الفاظ اور بزرگوں کو ہم نے اگر ایک طرف بٹھایا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کمر کے پیچھے ہم نے توہین کر رہے ہیں اب ایک منٹ اب آپ کہا ہے کہ بزرگ آپ لکھ کر دے دیں ہم مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے بزرگ ہوں گے میرے بھی بزرگ ہوں گے جی فقیر نہیں کر سکتا ہے فقیر کو اگر فقیر کا اور آپ کے مناظر یہ دعویٰ لکھ کر دینے کے اندر موجود تھے اگر اس کے اندر کمی ہے آپ کا مناظر اس کر بات کرے گا پھر ہمارا مناظر بھی اس کا جواب دے گا ہاں مولانا نصر اللہ راشد صاحب نہ جانے کس حیثیت سے بول رہے ہیں نہ یہ صدر نہ یہ مناظر بات یہ ہے کہ جب ہماری شرائط طے ہوئی میں نے بات اس وقت بھی کھولی تھی ہم 1 رکعت بھی پڑھتے ہیں ہم 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں 3 بھی پڑھتے ہیں 4 بھی پڑھتے ہیں فجر کی 2 ہیں 2 رکعتوں میں 4 مقام کس طرح ہوں گے 1 رکعت میں 4 مقام کس طرح ہوں گے اب توجہ کریں میری طرف مولانا نصر اللہ راشد صاحب توجہ کرو بھائی بزرگوں کو چپ کر جو بھائی اور بھائی میری بات تو سن لو بات تو سن لے بھائی میں نے اس وقت بھی کہا تھا مجھے بات تو سن لینے صاحب مولوی نصر اللہ صاحب نے مناظر نے مخاطب کیتا ہے انہوں گفتگو دا موقع گفتگو کر دیو مولوی نصر اللہ صاحب دی گفتگو دا جواب دین دیو مولوی نصر اللہ صاحب دی گفتگو دا جواب دین
तबारक व तआला ने उसी बैठो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जी यार फिर एक मिनट भाई तवज्जो करें अब छड़ तो यार हाँ जी आप तवज्जो करें आप भाई तवज्जो करें जी